ایک ہو چکا ہے یہ میم تحریک انصاف کا عمران خان صاحب جب بھی عدالت پیش ہوتے ہیں تو پارٹی ان کے اوپر تانی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حفاظت کے لیے ہے. ایک پولیٹیشین اور پبلک فگر ہونے کے ناطے کیا سمجھتی ہے خان صاحب کا یہ عمل آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسانی جان کا تحفظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن میں تو اس پولیٹیکل پارٹی کی ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں اور اس پارٹی کی ممبر ہوں جس کی لیڈر شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی بہادر عورت ہے. میں تو اس پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ہوں جس کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ایک بہادر شخص جو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے جھکا نہیں کسی کے آگے. اور محترمہ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر میں کراچی کا سانحہ ہوا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینکڑوں ورکر شہید ہوئے، زخمی ہوئے. اگلے دن بی بغیر کوئی اپنے تحفظ کے وہ پھر عوام میں نکلی، ہاسپٹلز میں گئیں، جا کے لوگوں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ دکھائی دی. تو بہادر لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے جو نکلتا ہے یہ سوچ کے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے اس جو ہے ورکرز کو، پارٹی پولیٹیکل پارٹی اپنے ورکرز کو جو میسج دیتی ہے وہ ہمیشہ بہادری کا میسج دیتی ہے. آپ باہمت، آپ اور ہیومن شیلڈ بنانا، یہ جو ہیومن شیلڈ کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں جاتے ہیں ان کے آگے لوگوں کو ہیومن شیلڈ بنایا جاتا ہے. کیا وہ کسی کے اولاد نہیں؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں؟ اگر خدا نہ کرے کسی ایک کو اگر نقصان پہنچے تو پھر آپ صرف اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے اتنے کنسرن ہیں تو اوروں کی زندگیوں کو کیوں، آپ اوروں کو ہیومن شیلڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. وہ جو پولیس اہلکار بڑے بڑے جو ہے وہ بلٹ پروف کچھ شیلڈز لے کے جب چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپا کے جو ہے وہ پردے میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کسی کو بھی پاکستان میں کسی کی بھی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہم سب کے تحفظ کے لیے دعا گو ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن لیڈر ہمیشہ بہادر ہوتا ہے اور لیڈ بائی ایگزامپل. اچھا میڈم، مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. مذاکرات جو ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریسی میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اوروں کی سنتے ہیں اور اپنی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. تو مذاکرات ہمیشہ اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کا دوسری طرف چھاپے مار رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، یہ تو مذاکرات نہ کرنے والی بات ہے. دیکھیں مذاکرات ایک الگ بات ہے، اور اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی نے کہیں پر ناانصافی کی ہے اور کسی کے اوپر اگر کیسز ہیں تو وہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. مذاکرات تو ان ایشوز کے اوپر ہو رہا ہے، ان باتوں کے اوپر ہو رہا ہے جو حکومتی معاملات کے اوپر، الیکشنز کے اوپر، اور جو ایک ایبسرڈ قسم کی سچویشن جو پی ٹی آئی نے بنائی ہوئی ہے، پارلیمنٹ سے باہر نکل کے عدم اعتماد کو قبول نہ کر کے باہر نکل کے اب اپنی منمانی کی جو سیاست وہ کر رہے تھے اور کسی کی بات نہ سننے کے قائل ہیں، نہ کسی کی سننا چاہتے ہیں، نہ اپنی دھونس کی سیاست جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی تھی اس کو بہتر ڈگر میں لانے کے لیے ہم مذاکرات کی بات کریں کہ جی آپ اگر عوامی نمائندے ہیں تو آئیں، مل کر دوسروں کے ساتھ بات کریں، ضد نہ کریں. اپنی ضد بازی سے جو ہے آپ اپنی پارٹی کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ ملکی حالات دیکھیں. پاکستان میں ایک تہائی پاکستان 50 سال سیلاب کی زد میں تھا. ایک دن آپ نے دیکھا عمران خان کو جاتے ہوئے؟ کبھی وہ گئے سیلاب زدگان کے پاس؟ ان کی پارٹی گئی؟ وہ تو اپنی جنگ میں لگے، اقتدار کی جنگ، کرسی کی. اس پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، کس بات پہ جی؟ جمہوری جماعت ہے اور اتنی الحمدللہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو لازمی اظہار کر رہے ہیں، بے شک علی مین گنڈپور کی گرفتاری ہو، پرویز الہی کے گھر چھاپا مارنا، دروازہ توڑنا، لیکن یہ تو پیپلز قانون پارٹی نافذ، کبھی بھی اس طرح یہ انوالو تو نہیں رہی. کیا کہیں گے؟ یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس جانتی ہے کہ کون کیوں گرفتار ہو رہا ہے، کس کے اوپر کیا کیسز ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو انتقامی کارروائیاں پی ٹی آئی کے دور میں صحیح ہیں. فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو جس طرح زبردستی گھسیٹ کے جو ہے لے جایا گیا، ہاسپٹل سے بیڈ سے ان کو اٹھا کے، ہسپتال کے بستر سے اٹھا کے ان کو گھسیٹ کے لے جایا گیا، وہ تو انتقامی کارروائی تھی. زرداری صاحب کو جھوٹے مقدمات میں دوبارہ الجھایا گیا، وہ تو جو ہے سیاسی انتقام پی ٹی آئی لیتی رہی ہے. پوری فرنٹ بینچ اپوزیشن کی جو ہے وہ جیلوں میں تھی اور سب کو بختر بندوں میں ڈال کے جس طرح میڈیا ٹرائل کیا جاتا تھا، یہ تو ہم نے دیکھا. انتقامی کارروائی ہوتی رہی. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ برداشت کیا انتقامی کارروائی کو. ہم بدلا نہیں جی، ہم نے کبھی نہ بدلے کی سیاست کی ہے نہ انتقام کی سیاست کی ہے. آپ نے زرداری صاحب کی بیانات بھی سنے ہیں کہ نہ ہم نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا.
ہم نے تو ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ہم نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا. ہم نے آ کر ہمیشہ جو ہے پارلیمنٹ میں لانے کی بات کی. 2013 میں جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تب بھی ان کو پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. آج بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں, کوئی ایشوز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی اختیار رکھتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اندرون خانہ اعتراضات ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا کیا ہوا, ان پہ بات کریں.